بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بے حد مجرب موجودہ وظیفہ ہے یہ کہ جس کر کے آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کے نتائج دیکھ کر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بس سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 صورتیں پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے یہ 900 کروڑ کیسے ملا، آپ کے ہاتھ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اگر جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانی، رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت سے فوراً ہی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کامل یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھ کر یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیے۔ آپ کو یہ وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور مساعدتیں پیدا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کے ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے بس رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی رات کی نیندیں خراب کر دی ہوں، تو دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا مجاجتی اور کرامتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا یا تو رد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یا پھر زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا مومن کے لیے دافع بلا ہے، یعنی ہر آنے والی مصیبت کو دعا ٹال دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دن کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنی ساری بات رکھنا بنا کچھ چھپائے۔ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دی جائے تو وہ سمجھ لے کہ اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی اور اس کے لیے بھلائی کے سارے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ دعا جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے کی چند نیتیں ضرور جان لیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے اور ثواب پانے کے لیے دعا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ یاد رہے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو سنتا ہے، اور صرف وہ ہی ہے جو ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ احادیث مبارک میں جو بھی دعا
کی فضیلت کا ذکر ہے، اس طریقے سے دعا کے فضائل کو پانا۔ برے لفظ، ناجائز دعا اور برے الفاظ یا کسی کے لیے بری دعا کرنے سے بچنا۔ دکھاوے کے رونے سے بچنا۔ دعا کے اندر خصوصاً اپنے دل اور ذہن کو اپنی دعا میں پورے طریقے سے شامل کرنا۔ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ کرنا۔ دعا میں جو بھی لفظ کہیں انہیں محسوس کرنا۔ سارے لفظ پڑھتے ہوئے اپنے اعمال پر بھی غور کرنا۔ دعا کا آغاز یعنی کہ شروعات عہد الہی یعنی کہ اللہ کی تعریف اور درود شریف سے کرنا۔ دعا کا اختتام درود شریف کی آیت مبارک سے کرنا۔ ناظرین، دعا مانگتے وقت آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں دعا مانگنے کے آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کی دعا پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبولیت کی طرف بن جائے، کیونکہ اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اسی لیے دعا میں درود شریف کا پڑھنا افضل مانا گیا۔ دعا مانگنے کا سب سے افضل طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول کروائیں، کیونکہ حضور پاک کا واسطہ دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب دعا پوری ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں اور دل میں یہ یقین کریں کہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بات جو میں آپ نے ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کریں عمل سے کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو آپ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ یہی جو شک ہے نا آپ کا، یہی آپ کے سارے وظائف، عمل اور دعا کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے ہر حال میں خوش رہیں اور دعا کو مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ بس اپنے رب سے مانگتے رہیں اور نا امید کبھی بھی نہ رہیں، کیونکہ جب بھی صحیح وقت ہوگا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین صورت میں ملے گا۔ ناظرین، اللہ پاک پر یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب راستے بنائے گا، یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین۔ آپ کو بھی بالکل ایسا ہی یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج یہ وظیفہ کر کے اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے سے مطابق دعا مانگے تو میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ تو عمل نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے، عرضی اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ آپ نے سونے سے پہلے اس عمل کو اس ٹائم پر کرنا ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ اپنے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہوگا آپ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کے مبارک نام، یا وہابو یا رزاقو یا بسیطو۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو یا بسیطو۔ اس کو اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، چند منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ بس آپ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور ذہن میں رکھ کر اللہ پاک پر کامل پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، بس سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ دھیان اللہ پاک کے جانب لگا کر یہ عمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے سو جانا ہے۔